چیزوں کی حقیقت کو جتنی جلدی تسلیم کر لیا جائے اتنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایک وقت میں ہمیں دکھ دے رہی ہوتی ہیں، کچھ وقت بعد ہمیں پتہ چلتا ہے اسی میں ہماری بہتری پوشیدہ تھی۔ جمعہ مبارک۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شک پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ جمعہ مبارک۔ جمعہ مبارک۔ اے اللہ اس جمعے کے دن ہماری خاموش دعاؤں کو سن لے اور وہ دکھ بھی دور کر دے جن کا ذکر ہم نے کسی سے نہیں کیا۔ آمین ثم آمین۔ اے عرش مولا کے مالک ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا، آج کے اس روشن دن کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا، رزق وسیع عطا کر اور زندگی کے تمام امتحانوں میں کامیابی عطا فرما۔ جمعہ مبارک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی تو اس کے لیے دونوں جمعوں یعنی اگلے جمعے تک کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جائے گا۔ گناہوں کی بیماری کی دوا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک یہ قرآن کریم تمہیں تمہاری بیماری اور اس کی دوا کی طرف رہنمائی کرتا ہے، چنانچہ گناہ تمہاری بیماری ہیں اور اس کی دوا توبہ و استغفار ہے۔ جمعہ مبارک۔ دعا ہے اللہ ہمارے دل میں عشق نبی، زبان پہ درود مصطفیٰ، عمل میں سنت مصطفیٰ، لب پہ نعت مصطفیٰ، دنیا میں محبت مصطفیٰ، قبر میں دیدار مصطفیٰ، حوض کوثر پر جام مصطفیٰ، پل صراط پر دامن مصطفیٰ، محشر میں شفاعت مصطفیٰ، جنت میں رفاقت مصطفیٰ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ درود پاک پڑھنے پر کیا ملے گا؟ چہرے کا نور، دل کا سرور، نماز کی پابندی، تہجد کی توفیق، تلاوت قرآن کا شوق، گناہوں سے نفرت، نیکیوں پر استقامت، روح کی طاقت، رزق کی برکت، زندگی کا سکون، فتنوں سے حفاظت، دعاؤں کی قبولیت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ایمان پر خاتمہ، قبر کی روشنی، درجات کی بلندی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت، جنت میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب۔ جمعے کے دن ثواب کمانے کے طریقے۔ ذکر اللہ اور درود پاک کی کثرت کیجیے، مرحومین کی قبر پر حاضری دیجیے، صدقہ و خیرات کیجیے، سورہ کہف کی تلاوت کیجیے، نماز جمعہ کے لیے جلدی مسجد جائیے، مریضوں کی عیادت کیجیے، نئے یا صاف ستھرے کپڑے پہنیے، غسل کیجیے، خوشبو لگائیے اور دعا کیجیے کہ اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی غمگین کی مدد کرے اس کے لیے اللہ پاک 73 بخششیں لکھتا ہے، جن میں سے ایک تو اس کے لیے تمام کاموں کی درستی ہے اور 72 مغفرتیں اس کے قیامت کے دن درجے ہیں۔ جمعہ مبارک۔ جب درد حد سے بڑھ جائے یا چھوٹی سے چھوٹی مشکل بڑھ جائے تو صرف آپ اللہ کو پکاریں، اللہ کو آپ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے اور بتائیں آپ کی کیا چاہت ہے، رات کے ہوں یا کسی بھی پہر، کیونکہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، بس آپ ایک بار اسے رجوع کریں، باقی دل کی بات نیت سے وہ واقف ہے، وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جمعہ مبارک۔ جمعہ مبارک۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ آمین۔ خوبصورت زندگی خود بخود نہیں بن جاتی بلکہ اس کی تعمیر روزانہ کی دعاؤں پر ہوتی ہے۔ دعا کیجیے، دعا دیجیے، دعا لیجیے۔ میرے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ رب کریم آپ کی خوبصورت زندگی کو دین و دنیا کی تمام خوشیوں سے مالا مال کر دے۔ آمین۔ اے میرے رب، مجھے تنہا نہ چھوڑ، تیرے سوا میرا اور کوئی سہارا نہیں، مجھے دکھوں سے نجات دے اور مجھے صبر سے جینا سکھا دے۔ جمعہ مبارک۔ 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے گھر سے نماز کے لیے نکلے اور یہ کلمات پڑھے تو اللہ پاک 70,000 فرشتے مقرر فرماتا ہے جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف
متوجہ ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ شخص اپنی نماز پوری کر لے۔ ترجمہ: اے اللہ پاک، میں تجھ سے اس حق کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جو مانگنے والوں کا تیرے ذمہ کرم پر ہے اور جو میرا اس چلنے کا حق ہے۔ بے شک میں فخر اور غرور اور لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے نہیں چلا، بلکہ میں تو تیری ناراضگی سے بچنے اور تیری خوشنودی حاصل کرنے نکلا ہوں۔ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا اور میرے گناہ معاف فرما، کیونکہ تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ جمعہ مبارک۔ ٹوڈیز ٹاسک: اللہ کے سامنے اپنی گناہوں کا اعتراف کر کے توبہ کرنی ہے۔ ہمارے گناہ نیکی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں۔ شیطان انسان کو ماضی کے گناہ یاد دلا کر اس پر حملہ آور ہوتا ہے کہ تم نے پہلے بھی بہت بار یہ گناہ کیا ہے، پہلے تو تم ایسی تھی، اب کیا فائدہ۔ اس لیے اس رکاوٹ کو ہی سب سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سے معافی مانگ کر باعمل انسان بننے کی شروعات کرتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے غسل کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ غسل کی جگہ آپ اچھے طریقے سے وضو بھی کر سکتے ہیں۔ اس ٹاسک کو آپ نے پورا ویک کرنا ہے، کیونکہ ہمیں سارے گناہ ایک ساتھ یاد نہیں آتے۔ ہمیں اللہ کے سامنے اپنے سب گناہوں کا اعتراف کرنا ہے، کیونکہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اصحاب کہف: اصحاب کہف کے بارے میں ہم سب نے سورہ کہف میں پڑھا ہے۔ آئیے اس کو مزید گہرائی میں مطالعہ کریں۔ اصحاب کہف وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جگہ سے ہجرت کی، ایک ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ وہ نوجوان مضبوط عقیدے والے تھے، ورنہ اپنا گھر بار چھوڑنا آسان نہیں۔ راستے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر اپنی طرف سے رحمت نازل فرما اور ہمارے اس کام کے لیے کامیابی کا سامان کر دے۔ اللہ نے ان کی پھر یوں مدد فرمائی، انہیں غار میں پناہ دی۔ اس کے آگے ایک بڑا پتھر سرک کر منہ پر آ گیا، وہ بند ہو گیا، انہیں تیز دھوپ سے بھی بچایا۔ اب ایسے غار کے اندر اندھیرے میں تو انسان ڈر سے ہی مر جائے۔ اللہ نے ان کو ایک لمبی نیند سلا دیا۔ نیند پریشانی اور بھوک کو دور کرتی ہے۔ اس نیند میں وہ کروٹ بھی لیتے تھے، کیونکہ ان کے جسم اگر اتنا لمبا عرصہ ایک ہی حالت میں لیٹے رہتے تو ان کے جسم مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتے۔ اس غار کی طرف اللہ نے ہیبت طاری کر دی تھی کہ کوئی وہاں جاتا تو زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ پھر جب اس ظالم بادشاہ کا زمانہ گزر گیا تو انہیں نیند سے صحیح سلامت اٹھایا۔ ایسے ہی جب ہم اللہ کے راستے پر چلنے کی نیت کرتے ہیں تو راستہ اللہ بنا دیتا ہے، وہ دل کو مضبوطی سے باندھ دیتا ہے اور ان کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہتا ہے اللہ کے ہاں۔ تربیت نفس: جب ہمارا سفر آخرت طے ہے تو ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ایسی جگہ سے دل لگائیں جو ہمارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ سال گویا کہ منزلیں ہیں، مہینے مرحلے ہیں اور دن میل ہیں۔ ہماری ہر سانس آخرت کی جانب ایک قدم ہے۔ نافرمانیاں ڈاکو ہیں، جنت نفع ہے اور جہنم نقصان ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ پہلوان وہ ہے جو بہت طاقتور ہو اور اس کو کوئی پچاڑ نہ سکے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت کو محبوب و مطلوب تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بلا شبہ اللہ پاک نے ہر مومن و فاسق کا رزق لکھ دیا ہے۔ اگر وہ رزق کے حلال ملنے تک صبر کرے تو اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے، اور اگر وہ بے صبری سے کام لے تو اور حرام کی طرف قدم بڑھائے تو اللہ پاک اس کے رزق کے حلال میں کمی فرما دیتا ہے۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے اس بات پر قسم یاد فرمائی ہے کہ جنت میں کوئی بخیل نہ ہوگا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک ہے۔ اللہ پاک کی خزانہ اسی کو عنایت فرماتا ہے جس پر خاص کرم فرماتا ہے۔ جمعہ مبارک۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنے دین میں سب سے پہلے جس چیز کو ضائع کرو گے وہ نماز ہے۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا تو یہ اس کے لیے 99 بیماریوں کی دوا ہے، ان سب میں سے ہلکی بیماری رنج و مصیبت ہے۔
اللہ کا خاص بندہ بننے کا طریقہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا، میں اللہ کریم کی بارگاہ میں خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کا ذکر کرو، اس کے خاص بندے بن جاؤ گے۔ جمعہ مبارک۔ ارشاد حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تک تم نماز میں مشغول رہتے ہو تو بادشاہ کا یعنی اللہ پاک کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہتے ہو، اور جو بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے اس کے لیے دروازہ کھول دیا ہی جاتا ہے۔ جمعہ مبارک۔ اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، آمین۔ جمعہ مبارک۔ فرمان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذکر الہی کو اپنے لیے لازم کر لو کیونکہ یہ شفا ہے، اور خود کو لوگوں کے تذکرے و تبصرے سے بچاؤ کیونکہ یہ بیماری ہے۔ جمعہ مبارک۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو، اس انتظار میں نہیں کہ وہ تمہاری نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جمعہ مبارک۔ جمعہ مبارک۔ اللہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، تو پھر وہ کیسے نہیں کھولے گا وہ دروازے جس پر تمہاری دعاؤں کا مسلسل پہرا ہے۔ جمعہ مبارک۔ ان اللہ سمیع علیم۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا، بے شک